بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کہ بہت ہی عام لیکن نہایت طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ وظیفہ آپ تک پہنچانے سے پہلے اس وظیفہ کے کچھ فیض و برکات و کمالات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ ان کا میل جول ایک نیک اور شریف ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھا، جن سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ان ڈاکٹر صاحب کے پاس اکثر ایک پولیس افسر، جو کہ انارکلی تھانہ لاہور کا SHO تھا، میل جول کے لیے آتا تھا، جو کہ اب وفات پا چکا ہے۔ وہ SHO بیان کرتا ہے کہ اس کے تھانہ کی حدود میں ایک فالودے والے کی دکان تھی، جس پر اتنا رش ہوتا تھا کہ بندوں کی قطاریں لگ جاتی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں بہت سارے دوسرے لوگوں نے فالودے کا کام شروع کر دیا، لیکن آندھی ہو یا طوفان، سردی ہو یا گرمی، اس کی دکان کی لائنیں کبھی ختم نہ ہوتی اور اس کا مقابلہ کوئی ایک بھی نہ کر سکا۔ وہ SHO بیان کرتے تھے کہ میں اس فالودے والے سے اس بات کا راز پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اور تو کوئی خاص کام نہیں کرتے، لیکن بے زبان جانوروں، بالخصوص اپنے گھروں میں چونٹیوں کو، جسے عموماً گھروں میں چونٹیاں سوراخ بنا کر یا گڑھے بنا کر گھروں میں رہتی ہیں، ان کے سوراخ پر گڑ یا شکر اور اسی طرح کی میٹھی چیزیں یا کھانے کی چیزیں ٹکڑے کر کے یا پاؤڈر کی شکل میں ان کے کھانے کے لیے رکھ دیتا ہوں، اور ان کا یقین کامل تھا۔ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کو وسیع اور کشادہ کر دیا ہے۔ ناظرین، آج آپ کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا بتایا ہوا ایک وظیفہ مکمل طریقہ اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو مکمل غور سے گوش و گوار فرمائیں۔ ناظرین، وظیفہ بتانے سے پہلے چونٹیوں کے متعلق آپ کو قرآن کا حوالہ بتاتا چلوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل کو نازل فرمایا، جو کہ چونٹیوں کے متعلق ہے۔ بے زبان جانوروں پر شفقت کرنا، جیسا کہ چونٹیاں وغیرہ دراصل اپنی طرف آنے والی مصیبتیں اور آزمائشوں کو ٹالتا ہے، کیونکہ انسان تو بہت گناہ گار ہے، بدکار ہے۔ اب اکثر اوقات کچھ ایسی مشکلات یا مصیبتیں اس گھر پر آنی ہوتی ہیں، طوفان کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں یا کسی بھی طریقے میں۔ اس گھر کی طرف اگر کوئی مصیبت آنی ہو تو اللہ تعالیٰ ان بے زبانوں کے وسیلے اس گھر کی مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ سب کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نے اپنی ضروریات، اپنی اپنی پریشانیاں اور تنگ دستیاں، مسئلے مسائل، جو غرض کوئی بھی مسئلہ آپ کی زندگی میں درپیش ہے، اس کا ارادہ دل میں کر کے، یعنی کہ اسے دل میں یاد رکھ کے، آپ نے گڑ کی ایک ڈلی یا ٹکڑا لے کر، یعنی گڑ کی ایک ڈلی کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر، اور پھر باوضو ہو کر، اس میں ٹائم کی یا وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں باوضو ہو کر اول و آخر درود شریف پڑھ کر، آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہتر تو ہے درود ابراہیمی، جو کہ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ سب لوگ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر 33 مرتبہ اس گڑ کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر بغیر بول چال کے نظریں بند کر کے آپ نے درود شریف کے بعد بسم اللہ پڑھ کر اس ڈلی پر یا بدھو پڑھنا ہے۔ پھر سن لیں، اول و آخر درود شریف، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا بدھو ایک بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدھو 2 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدھو 3 بار۔ اسی طرح 33 بار پڑھ کر اور آخر میں درود شریف پڑھ کر ڈلی پر پھونک کر اسی وظیفے والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر ضد کر کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تمام حاجات کو، ضروریات کو، تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو یاد کر کے دعا کرنی ہے، اور پختہ یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ جتنے بھروسے سے یعنی کامل یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس بابرکت ماہ رمضان کے بدولت آپ کی دعا فوراً قبول فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اس ڈلی کا کیا کرنا ہے؟ تو اس ڈلی پر جس پر آپ نے وظیفہ پڑھا ہے، اس کو آپ نے پیس لینا ہے یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینا ہے۔ اپنے گھر میں چونٹیوں کی رہائش گاہ یا بے زبان جانور جیسے چرند پرند چھت پر یا راستے پر اگر چونٹیوں کا گڑھا یا سوراخ گھر میں نہ ملے تو آپ کسی ویرانی جگہ، سب سے بہتر تو ہے گھر کے بعد آپ قبرستان پر، قبروں میں جہاں گڑھے پڑے ہوتے ہیں، بے زبان جانور، کیڑے مکوڑے، خاص کر چونٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پر ڈال دیں۔ آپ یہ خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کر کے اس پر عمل کریں، آپ کو اس کے جو برکات، ثمرات ملیں گے آپ یقین نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس بے زبان جانوروں اور اس وظیفے کی بدولت آپ کی پریشانیاں، چاہے وہ دولت کی کمی ہو یا رشتوں کی بندش ہو، غرض کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کی وہ پریشانی دور فرمائے گا، اور آپ کی سوچ اور حسرت سے زیادہ رزق ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید وظیفے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔